لیکن خالفہم فی ذالک آخرون، دوسرے حضرات ائمہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ثانی عالم کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ، یا بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اور بتوں کو بھی شریک کرتے ہیں، جیسے قرآن میں فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں پیغمبر کہ آسمان زمین پیدا کون کرتا ہے تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ اللہ کے قائل ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ان بتوں کی عبادت یا ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ان بتوں کی ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں کر دیں گے قریب، اللہ کی جناب میں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور عقیدہ وہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تنہا سارے عالم کا نظام نہیں چلا سکتا، اس لیے اللہ مدد کے طور پر کسی کو بارش کا خدا بنا دے گا، کسی کو رزق پہنچانے کا خدا بنا دے گا، کسی کو اولاد دینے کا خدا بنا دے گا وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ پورا کام اللہ تنہا کرے ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے تو یہ مشرکین بھی ہیں، یہ منکرین خدا بھی ہیں، دہریہ جن کو کہتے ہیں کہ وہ سرے سے خدا کے وجود کا کرتے ہیں انکار۔ تو اب اگر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو عبادت میں شریک کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سارا بیہا مسلمان کو کیا کہلائیں گے؟ مسلمان کہلائیں گے۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور رسولوں کا اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، تو وجود باری کا بھی قائل ہیں اور وحدت باری کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کے بعد والی منزل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رسولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں بھیجے، رسولوں کی رسالت کا کرتے ہیں انکار۔ تو اب ایسے لوگ جو اللہ کے وجود اللہ کی وحدت کے قائل تو ہیں لیکن رسالت کا انکار کرتے ہیں، مطلق رسول کا، چاہے وہ آدم ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، نوح ہو وغیرہ وغیرہ، مطلق رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسا آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اسے کیا نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ وہ کام لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ایسا کر رہا ہے جو کفر پر کیا کرنے والا ہے؟ دلالت کرنے والا، اس لیے کہ وہ کر رہا ہے انکار اس کا، رسالت کا۔ اور ایک جماعت مثلا وہ ہے جو اللہ کی وحدت کا بھی قائل ہے اور اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور رسالت کو بھی مانتے ہیں، متعین پیغمبروں کے رسالت کو مانتے ہیں، جیسے یہود ہے مثلا کہ وہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود مثلا انہوں نے سرکار کا انکار کیا، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، تو اب وہ شخص باوجود لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کیا نہیں بن سکتا؟ مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو پہلا مذہب جو تھا ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ مطلق لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو گیا مسلمان۔ بعض دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں مطلق لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا مسلمان، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی آپ تحقیق حال کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ منکر خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر منکر خدا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو سارا بھی ہاں مسلمان۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کے وجود کا قائل تو ہے، اللہ کی وحدت کو بھی مانتا ہے لیکن رسالت کو نہیں تسلیم کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو یہ حضرات ائمہ اور فقہا کہتے ہیں کہ لم یکن بہا مسلما، کہ وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود کیا نہیں ہوگا؟ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک
رسالت کا، محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کریں۔ تو یہ سب صورتیں ہیں، تو ان صورتوں پر غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، محض اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ یہ کر دینا کہ سارا بنا مسلمن، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ خالفہم فی ذالک آخرون، دوسرے حضرات ائمہ الگ رائے رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پہلی جماعت سے کہ لا حجۃ لکم فی ھذا الحدیث، کہ ان روایتوں سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، یہ روایتیں آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ لا حجۃ لکم فی ھذا الحدیث، کیوں؟ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سرکار نے انما کان یقاتل قوما لا یوحدون اللہ تعالی، ایسے علاقے پر حملہ کرتے تھے سرکار، ایسی قوموں پر حملہ کرتے تھے جو اللہ کی وحدت کے قائل نہیں تھے، اللہ کے ساتھ عبادت میں اور کو شریک کر لیتے تھے۔ انما کان یقاتل قوما، سرکار کو قتال کرتے تھے ایسی جماعت کے ساتھ لا یوحدون اللہ تعالی، جو وحدت الہ کے قائل نہیں۔ فکان احدهم، جب آپ نے کسی ایسے علاقے پر یا ایسی قوم پر حملہ کیا جو موحدین میں سے نہیں ہے، اس دوران کان احدهم اذا وحد اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی وحدت کا قائل ہو جائے، توحید باری کا قائل ہو جائے، تو اب کیا ہوگا کہ پوری جماعت میں سے جو منکرین تھے، وحدت کا انکار کرنے والے تھے، ایک شخص آ کر کے کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مثلا، تو علم بذالک ترکہ لما قتل علیہ وخروجہ منہ، اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یا اس کے اللہ کی وحدت کے قائل ہونے کی وجہ سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ پتہ چلا کہ ما قتل علیہ سے وہ نکل چکا ہے۔ کس بنیاد پر قتال کیا جا رہا تھا؟ اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی وحدت کا انکار کرنے کی وجہ سے قتال کیا جا رہا تھا۔ اب اس نے لا وحد اللہ، وحدت کا اقرار کر لیا، تو اب قتال کا جو سبب تھا، جنگ کی جو بنیاد تھی، وہ سبب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب کیا روک دی جائے گی؟ جنگ روک دی جائے گی۔ اتنا ہی ہوگا، لم یعلم بذالک دخولہ فی الاسلام، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں جنگ کے لیے جو سبب تھا، جنگ کے لیے جو بنیاد اور وجہ تھی، وہ وجہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں ما کان لعارض یزول بزوالہ، کہ عارضی بنیادوں پر جو حکم دیا جاتا ہے، وہ حکم بزوالہ، عارضی حکم کے ختم ہونے سے وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جنگ کا کی اجازت دی گئی تھی، کیوں دی گئی تھی جنگ کی اجازت؟ اس لیے کہ وہ قوم مشرک تھی، اس لیے کہ وہ قوم وحدت کے قائل نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جنگ کے دوران مثلا ایک شخص نے وحد اللہ، اللہ کی وحدت کا اقرار کر لیا، تو کیا پتہ چلا، کیا حکم معلوم ہوا؟ حکم یہ معلوم ہوا کہ اب جنگ کا سبب ختم ہو گیا ہے، جنگ کے جواز کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد ختم ہو گئی، اب جنگ ناجائز ہو گئی، جنگ کو اب کیا کر دیا جائے گا؟ روک دیا جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی۔ لیکن لم یعلم بذالک دخولہ فی الاسلام، لیکن اس شخص کو مسلمان ہو گیا، ایسا ہرگز ہم بول نہیں سکتے۔ وَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَامِ، یا اسی طرح سے لم يعلم بذلك دخوله في بعض الملل التي توحد الله تعالى، في بعض الملل التي، یا یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے ہم کہ وہ کافر نہیں ہے، اب مشرک نہیں ہے، بلکہ کیا بن گیا ہے؟ یہودی بن گیا ہے یا عیسائی بن گیا ہے مثلا، ایسا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ او فی بعض الملل، فی بعض الملل التي توحد اللہ تعالی، ولکن، لیکن اس کے باوجود، یعنی وہ کیا بنا ہے؟ یہودی تو بنا ہے، لیکن یکفر بجہدها رسلہ، لیکن وہ لوگ انکار کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کے رسولوں کا، تو اس لیے یکفر وہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ کافر کہلائیں گے۔ مثلا یہودی بن گیا وہ، لیکن یہودی کیا انکار کرتے ہیں؟ رسول اللہ کا۔ مثلا یہودی انکار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ
عیسیٰ کا مسئلہ، یا عیسائی بن گیا وہ شخص تو اب انکار کرتا ہے وہ مسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ انکار کرتا ہے حضرت موسیٰ کا۔ تو اب یہ ملت ہے، یعنی یہ مذاہب یہودیت، عیسائیت وغیرہ ایسے مذاہب ہیں جو اللہ کی وحدت کے تو کیا ہیں، قائل ہیں، اس کے باوجود ان کو یکفر کیا بولا جائے گا، کافر بولا جائے گا۔ کیوں بولا جائے گا کافر؟ بجہلھا، اس ملت، اس قوم کی یا اس جماعت کا انکار کر دینے کی وجہ سے رسولہ، اللہ کے رسولوں کا۔ تو اس لیے باوجود وحدت کے قائل ہونے کے، باوجود وجود باری کے قائل ہونے کے، وہ لوگ کیا نہیں کہلائیں گے، مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ہاں یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کیا روک دی جائے گی، جنگ کو روک دیا جائے گا، جنگ کا سلسلہ رک جائے گا، جو جنگ کا سلسلہ کے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے جاری تھا۔ وَلَكِنْ يُكَفَّرُ بِجَهْلِهَا رُسُلَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوُجُوهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مِنَ الْوُجُوهِ ایسی چیزیں، الَّتِي يُكَفَّرُ بِهَا أَهْلُهَا کہ جن چیزوں کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مَا تَوْحِيدِهِمْ لِلَّهِ، اللہ حالانکہ وہ اللہ کی وحدت کے کیا ہیں، قائل ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو اللہ کی وحدت کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے، مطلقاً رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا کہلائیں گے، کیا نہیں بولیں گے ان کو، حالانکہ وہ کیا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عیسیٰ روح اللہ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے نہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو کہا تھا، پہلے مذہب والوں سے خطاب ہے کہ آپ نے مطلب یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی کیا بن جائے گا، مسلمان۔ تو ہماری طرف سے جواب اس مسئلے میں یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے لم یکن بہا مسلما، لم یصر بہا مسلما، کیا نہیں بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایک چیز روک دی جائے گی، جو جاری تھی، جو سلسلہ تھا اسے ختم کر دیا جائے گا، لیکن لم یعلم بذالک دخولہ فی الاسلام، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہو گیا۔ فیصلہ نہیں کریں گے ہر ایک کے بارے میں، ہاں فیصلہ کریں گے اس جماعت کے بارے میں جو وجود باری کا انکار کرتی تھی یا وحدت باری کا انکار کرتی۔ ان کو آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا بول سکتے ہیں، مسلمان۔ لیکن اور بعض وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان پر لا الہ الا مسلمان ہونے کا لیبل نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن چیزوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے باوجود کہ وحدت الہ کے قائل ہونے کے انہیں کیا نہیں کہا جائے گا، مسلمان۔ فَكَانَ حُكْمُ هَؤُلَاءِ، بس ان تمام لوگوں کا حکم، چاہے وہ وحدت باری کا اقرار کرتے ہوں، وحدت باری کے ساتھ کسی کے رسالت کا اقرار کرتے ہوں، یا وحدت باری کے ساتھ متعین پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر کے اور پیغمبروں کی رسالت کا، نبوت کا کر دیں انکار، تو اب ایسے لوگوں سے آپ نکال کرنا چاہتے ہیں تو کانا حکم ہؤلاء، ان لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اللہ یقاتل، کہ ان سے قتال کو روک دیا جائے گا، اذا وقعت هذه الشبهة، جب کہ اس طرح کا شبہ پیدا ہو جائے، کہ کیا پیدا ہو گیا، شبہ کیا پیدا ہوا کہ اس بنیاد سے وہ کیا ہو گئے، ہٹ گئے، جس سبب سے جنگ جائز تھی وہ سبب جواز کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس شبہ کی وجہ سے اللہ یقاتل، اب قتال کو کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، حتی تقوم الحجت علی من یقاتلہم بوجوب قتالہم۔ ہاں اگر کوئی آدمی ہے، اگر کوئی جماعت ایسی ہے جن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اور اسباب پائے جا رہے ہوں تو باوجود لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ان کے ساتھ کیا جائز رکھیں گے، قتال۔ تو مطلقاً لا الہ الا اللہ پڑھنے سے قتال ختم ہو جاتا ہو، ارتفاع القتال کا آپ حکم دے دیتے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتال کو روکا جائے گا، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے مسلمان ہونے مسئلہ کیا تھا، ما یکون الرجل بہ مسلما، کیا کام ہے کہ جن کو
हर आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने वाले को, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को क्या नहीं कह सकते, मुसलमान नहीं कह सकते। फलिहाजा इसी वजह से कफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़िताली मन काना युक़ातिलु बिक़ौलिही, सरकार रुक गए, बाज आ गए, अन क़िताली मन, उन लोगों के साथ जंग करने से, काना युक़ातिलु, जिनसे आप क्या कर रहे थे, जंग करते थे, उन लोगों के साथ क़िताल करने से सरकार रुक गए, बिक़ौलिहिम ला इलाहा इल्लल्लाह, महज उनके क्या पढ़ लेने से ला इलाहा, तो सिर्फ उनसे क़िताल को रोक दिया जाएगा, जंग को बंद कर दिया जाएगा, वरना तो उनके क्या होने का हुक्म नहीं लगाएंगे मुसलमान। फ़अम्मा मन सिवाहुम, और इनके अलावा और लोग, मसलन मिनल यहूदी, मसलन यहूदी में इन्ना क़द रायनाहुम यशहदूना अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उन लोगों के बारे में हम जानते हैं कि वो अल्लाह के एक होने का करते हैं इकरार, लेकिन यजहदूना बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की रिसालत को, नबूवत को तस्लीम, तो फलैस, तो इसलिए ये यहूदी महज अल्लाह की वहदत का इकरार करने की वजह से लैसु मुस्लिमीना क्या नहीं बन जाएंगे, इन कानू जाहिदीना भी रसूलिल्लाह, अगर उसके वहदत के इकरार के बावजूद किस कर रहे हैं, सरकार की रिसालत का इनकार। फैज़ा अक़र्रू बिज़ालिका, अब अगर उन्होंने इकरार कर लिया बिरसूलिल्लाह, इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार भी कर लिया, तो उलिमा बिज़ालिका, उनके इस इकरार से पता चलेगा खुरूजुहुम मिनल यहूदिय्यति, कि अब उनको क्या नहीं कहा जाएगा, यहूदी नहीं कहा जाएगा। मुसलमान बोलेंगे क्या, ये भी फैसला नहीं कर सकते, अगर कि वो इकरार कर रहे हैं इसका, रसूलुल्लाह की रिसालत का। वलम युलम बिही दुखूलुहुम फिल इस्लाम, उनके बारे में फैसला आप करेंगे कि अब ये क्या नहीं है, यहूदी नहीं है, लेकिन क्या हो गए, ऐसा फैसला नहीं करेंगे, इसलिए लिअन्नहु क़द यजूज़ु अन यकूनु इंतहलु क़ौल मन यक़ूलु इन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल अरब खास्सतन, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे, मूसा कलीमुल्लाह पढ़ते थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दिल में उनके ख्याल ये है, ज़बान से तो पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, दिल में ये अकीदा रखते हैं कि सरकार रसूल हैं, मोहम्मद रसूल हैं, लेकिन इलल अरब खास इलाके के लिए, जैसे पिछले अंबिया आते थे कि हजरत मदियन की तरफ आए थे, हजरत शुएब कौम समूद की तरफ आए थे, हजरत सालेह लूत अलैहिस्सलाम उनकी कौम की तरफ भेजे गए थे, तो वहां तक उनकी रिसालत महदूद थी। कौम मदियन वालों के अलावा और हजरत शुएब के ऊपर ईमान लाना क्या नहीं था, जरूरी नहीं था। हजरत शुएब भेजे गए थे मदियन वालों की तरफ, तो उनकी रिसालत और उनका पैगाम महदूद था, उनका हुक्म महदूद था मदियन तक ही, और लोग उनकी बात को माने ये जरूरी नहीं था, ऐसा था पहले। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का किस्सा ऐसा नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, पूरे लोगों की तरफ, पूरे इलाके की तरफ, पूरी दुनिया की तरफ, बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों की तरफ क्या बना करके भेजे गए, पैगंबर। अब यहूदी जो है ऐसा ईमान रखते हो मसलन कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलते हैं, लेकिन इलल अरब खासतन का अकीदा रखते हैं, तो उनको आप क्या नहीं कह सकते। तो मालूम ये हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से भी मुसलमान नहीं बनता, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ ईसा रूहुल्लाह पढ़े तो भी मुसलमान नहीं बनता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो भी मुसलमान नहीं होता, जब तक कि उसका अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इलल आलमी जमीअन, पूरी दुनिया की तरफ वाला इरादा पाया ना जाए। तो इसलिए खाली आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को क्या बोल देंगे, मुसलमान बोल देंगे, ये बिल्कुल सही। ला हुज्जत लकुम फी हादल हदीसी, इन रिवायतों में इमाम हज़रात अइम्मा और फुक़हा फरमाते हैं पहली जमात
والوں کے ساتھ سامنے کہ آپ نے یہ جو استدلال کرنا چاہا ان روایتوں سے، ان روایتوں میں آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کیا چاہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مسلمان بنا دینا چاہتے تھے۔ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سبب جنگ ختم ہو گیا اور اسی طرح یہودیت سے وہ نکل گیا، لیکن لم یعلم بذالک دخولہ فی الاسلام، مسلمان ہو گیا کیا اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ مسلمان ہو جانے کے واسطے یا مسلمان کہلائے جانے کے لیے بہت ایسے اسباب ہیں جن کو کیا کرنا ہوگا؟ اختیار کرنا ہوگا۔ کیا کیا پڑھنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے